اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آج کی یہ ویڈیو میرے ان دوست اور احباب کے لیے ہے جو کہ اپنے روزی رزق کی تلاش کے لیے بیرون ممالک میں مقیم ہیں۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، ہم لوگ جو کہ اپنی روزی رزق کی تلاش کے لیے بیرون ممالک میں محنت مشقت کر رہے ہیں، ہمیں ایک خاص وقت کے بعد، کبھی 6 ماہ کے بعد، کبھی سال کے بعد، کبھی 2 سال کے بعد، یا کبھی ایمرجنسی کی صورت میں کسی بھی وقت اپنے ملک اور اپنے گھروں میں چھٹی جانا پڑ جاتا ہے۔ اس کے لیے ہمارا امپورٹنٹ ڈاکومنٹ اور اہم ترین ڈاکومنٹ ہمارا پاسپورٹ ہے۔ اگر ہمارا پاسپورٹ ویلڈ ہے، ہمارا ٹکٹ بھی ہو جائے گا، ہمارا ویزا بھی لگ جائے گا۔ ابھی آپ کی چھٹی اپروو ہو گئی، آپ کا ٹکٹ بھی ہو گیا، آپ کا ویزا بھی ہو گیا، لیکن میرے چند احباب کے ذہن میں ایک خوف طاری ہو جاتا ہے کہ کہیں ان کا یہ ٹکٹ اور ان کا یہ ویزا گم نہ ہو جائے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، پاسپورٹ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور وہ ٹکٹ اور ویزا پاسپورٹ کے اندر موجود اس لائٹ سے صفحے کے ساتھ، اسٹیپلر کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، ابھی آپ کا ٹکٹ اور آپ کا ویزا محفوظ ہو گیا، وہ گم نہیں ہوگا، لیکن اگر ایئرپورٹ پہ کسی جلدی کی وجہ سے آپ نے جلدی میں اس ٹکٹ اور اس ویزا کو اتارا اور اس جلدی میں یہ پیج ڈیمیج ہو گیا، تو جب آپ اپنے ملک سے واپس آ رہے ہوں گے تو عین ممکن ہے یہ ڈیمیج پیج آپ کے لیے پریشانی کا سبب بنے۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے، ابھی یہ پاسپورٹ میرے پاس ہے، ابھی انہوں نے اپنا ٹکٹ اور ویزا اس پیج کے ساتھ اٹیچ کیا ہوا تھا، لیکن وہ ٹکٹ اور ویزا اتارتے وقت یہ پیج ڈیمیج ہو گیا۔ یہ ایک پاسپورٹ ہے۔ ابھی دوسرا پاسپورٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں، سیم پوزیشن، سیم صورتحال۔ ابھی انہوں نے بھی اپنا ٹکٹ اور اپنا ویزا اٹیچ کیا ہوا تھا، لیکن جلدی میں جب اتارا تو یہ پیج ڈیمیج ہو گیا۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، ہو سکتا ہے آپ کئی دفعہ اس ڈیمیج پاسپورٹ پہ چھٹی گئے ہوں اور واپس بھی آ گئے ہوں اور کسی نے آپ سے پوچھا نہ ہو، لیکن یہ عین ممکن ہے کہ اس وقت آپ کے ملک کی امیگریشن کے سٹاف کی نظر اس ڈیمیج پیج پہ نہ پڑی ہو۔ اگر ان کی نظر پڑ گئی تو وہ کبھی بھی آپ کو سفر نہیں کرنے دیں گے اور آپ کو کہیں گے کہ واپس جا کے نیا پاسپورٹ بنوا کے لاؤ، پھر آپ جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ واپس چلے گئے، آپ نے ارجنٹ فیس بھی جمع کرا دی اور آپ بھاگ دوڑ میں لگ رہے اور تگ و دو کر کے اپنا پاسپورٹ بنوا لیا اور واپس آ کے آپ کی ڈیوٹی جوائن کر لی، لیکن پریشانی کب بنتی ہے کہ کچھ دوست احباب ایسے ہوتے ہیں جن کا اقامہ ایکسپائری کے بالکل قریب ہوتا ہے اور ان کا ویزا لمیٹڈ ہوتا ہے، اور جب ان کے ساتھ ایسی صورتحال بن جاتی ہے تو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
میرے دوستو، فار ایگزامپل آج ان کی فلائٹ ہے اور آج کے 10 دن کے بعد ان کا اقامہ بھی ایکسپائر ہے اور ان کا ویزا بھی ایکسپائر ہے، اور وہاں پہ وہ بہت کوشش کرتے ہیں، ارجنٹ فیس بھی جمع کراتے ہیں، بھاگ دوڑ بھی کرتے ہیں، لیکن 10 دن کے اندر ان کا یہ پاسپورٹ نہیں بن پاتا، اور اس دوران ان کا اقامہ بھی ایکسپائر ہو جاتا ہے اور ان کا ویزا بھی ایکسپائر ہو جاتا ہے اور وہ نہیں آ پاتے۔ اس طرح وہ اپنا پورا کا پورا بینیفٹ ضائع کر دیتے ہیں۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، اگر آپ ملک سے باہر ہیں تو یہاں پہ اگر آپ کا اقامہ ایکسپائر ہو جاتا ہے تو اس کو رینیو کرانا ناممکن نہیں ہے، لیکن بہت مشکل ہے، اور اس کے لیے بہت بھاگ دوڑ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کا کوئی بندہ آپ کے کیس کو فالو کرنے والا نہیں ہوگا تو آپ اپنا پورا کا پورا بینیفٹ ضائع کر دیں گے اور آپ واپس نہیں آ پائیں گے۔ تو میرے دوستوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جب آپ چھٹی اپلائی کریں، چھٹی اپلائی کرنے سے پہلے اپنے لاسٹ والے پاسپورٹ کو غور سے دیکھ لیں۔ اس کا اگر کوئی پیج بھی ڈیمیج ہے تو فوراً اپنی ایمبیسی میں رابطہ کریں، ان سے ایڈوائز لیں اور اپنے پاسپورٹ کو ریپلیس کرائیں اور نیا پاسپورٹ بنوا لیں۔ اور جب آپ کا نیا پاسپورٹ بن جائے تو اپنا ڈیمیج اور نیا پاسپورٹ دونوں اپنے متعلقہ آفس یا متعلقہ شخص کو دے دیں تاکہ وہ انفارمیشن ٹرانسفر کرا سکیں، جس کو ہم نقل معلومات کہتے ہیں۔ جب آپ کے نئے پاسپورٹ کی نقل معلومات ہو جاتی ہیں اور یہ ساری انفارمیشن آپ کے ابشر اکاؤنٹ پہ واضح ہو جاتی ہیں تو آپ آرام سے چھٹی جائیں، چھٹی گزاریں، سکون کے ساتھ رہیں، سکون کے ساتھ واپس آ جائیں اور اپنی ڈیوٹی جوائن کر لیں۔ یہ سب کے ساتھ نہیں ہوتا ایسا، لیکن چند ایک دوست احباب کے ساتھ یہ پریشانی بنتی ہے۔ میری اگر اس ویڈیو سے کسی ایک بندے کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے تو میں سمجھوں گا میری اس ویڈیو کا مقصد حل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔